سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر قصاص کو مقتولین کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد آدمی کے عوض، والعبد بالعبد، غلام کے بدلہ میں، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلہ میں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کو اس کا بھائی اس قصاص میں سے، خون بہا میں سے کچھ معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو تم اس نیکی کا، اس احسان کا اتباع کرو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس قاتل کے اوپر ہے کہ وہ احسان اور دستور کے مطابق وہ اس کو ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے، اس میں تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو اس کے بعد جو شخص بھی حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص حیات، اور تمہارے لیے اس قانون قصاص کے اندر زندگی ہے، بچاؤ کا سامان ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کمال نیکی کو بیان کیا کہ اصل نیکی کیا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ آج کے ان زیر 10 آیات کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس نیکی کے بعد جزئیات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور اس جزئیات میں ایک جز قصاص کا بھی ہے،
محترم سامعین کرام، قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کا معنی ہوتا ہے برابری کے، قصاص کا معنی ہوتا ہے برابری کے۔ اور یہ قصاص یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر آلۂ قتل سے قتل کر دے تو ایسا آدمی کیا کہلاتا ہے؟ قاتل کہلاتا ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ مقتول۔ تو اب برابری اور قصاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی ویسے ہی مقتول کی طرح قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلام نے قانون کیا ہے؟ نافذ کیا ہے اور دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، قتل کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک قتل ہے قتل عمد، اور ایک ہے قتل خطا وغیرہ۔ قتل عمد اس کے اوپر تو صرف اور صرف قصاص ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، اس کے اوپر صرف اور صرف قصاص ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر مقتولین کے ورثاء میں سے کوئی وارث سارے یا کوئی وارث حقیقی جو وارث ہے وہ اگر معاف کر دے یا وہ کہیں کہ ہم دیت کے اوپر راضی ہیں تو پھر قصاص ختم ہو جاتا ہے اور دیت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر قتل خطا ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کیا قانون ہے، اس کو آگے چل کر بیان کریں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی کو مارا، زخمی کر دیا، کوئی عضو توڑ دیا، کوئی اور اس طریقے سے کر دیا، تو فرمایا کہ یہ قانون ارث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بھی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 6 پارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر بیان کی ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور یہ سارے جناب اعلیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ مائدہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر قتل عمد کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور ایسی چیز سے قتل کرے کہ عموماً اس سے قتل کیا جاتا ہو، عموماً اس سے، جیسے مثال کے طور پر تلوار ہے، چھری ہے، یا جناب اعلیٰ فائرنگ، آج کا جیسے جدید اسلحہ فائرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ ایسی چیزیں جس سے عموماً قتل ہوتا ہے، خون بہہ پڑتا ہے۔ بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان عموماً مرتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ان کیس موت بھی واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لڑائی ہوتی ہے تو اب عموماً ہمارے ہاں ایک چارج ہے جس کے ہاتھ جو لگا اس نے مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی اینٹ پتھر لگ گیا اور اس نے اس کو مار دیا، اور وہ ایسے طور پر لگا کہ اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ آپ کے حضرات کے علم ہے کہ عمومی طور پر اس اینٹ سے یا پتھر سے آدمی کی موت واقع نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ سر پھٹ جاتا ہے، کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن عموماً اس آدمی کی موت واقع نہیں ہوتی۔ تو ایسا قتل بھی قتل عمد کے اندر نہیں آئے گا، اس کے اوپر بھی قصاص نہیں آئے گا، اور کوئی دوسرا دیت وغیرہ کا قانون اور یہ چیزیں اس کے اوپر لاگو ہوں گی۔ تو اس قتل عمد سے مراد وہی ہے کہ آدمی کسی کو جان بوجھ کر آلۂ قتل سے کیا کرے؟ ارادتاً قتل کرے، تو یہ آدمی کیا کہلائے گا؟ یہ قاتل کہلائے گا۔ اور اب اس قاتل سے کیا لیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا۔ اور باقی جو قتل خطا وغیرہ ہے، جس کا عموماً جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی چلا رہا تو اچانک کوئی بھاگتا بھاگتا گاڑی کے نیچے آ گیا، اب اس کو مارا نہیں ہے، بریک بھی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی جناب اعلیٰ اپنی تیزی کی وجہ سے وہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یا عموماً آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بس اوقات یہ موٹر سائیکل والے عموماً ہوتا ہے کہ وہ جلد بازی کے اندر کٹ مارتے ہوئے سامنے سے گزرتے ہیں، اب وہ گاڑی والا باوجود ہے کہ بریک لگاتے بھی پھر بھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں جناب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ قتل ایسا قتل عمد نہیں ہے، یہ قتل خطا کی شکل میں ہے کہ بھئی وہ اس کی غلطی اور اس نے بریک بھی لگائی، اس نے جان بوجھ پر تو اس پر نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ عزیز آگے 5ویں پارے کے اندر کیا ہے جا کر آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون قصاص کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى
اے ایمان والو تمہارے اوپر اس قصاص کو فرض کیا گیا ہے، ان مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے مقابلے میں، غلام غلام کے مقابلے میں، عورت عورت کے مقابلے میں قصاصاً قتل کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر بظاہر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا تو آزاد کے مقابلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ آزاد کو غلام کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ غلام نے غلام کو قتل کیا تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد کو نہیں کیا جائے گا۔ یا جیسے قرآن مجید کی بظاہر آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت نے اگر کسی عورت کو مارا تو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مرد نے کسی عورت کو مارا ہے تو مرد کو اس عورت کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے ان النفس بالنفس، کہ نفس کو نفس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، جان کو جان کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دو قبیلے ایسے تھے کہ جو آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے، ہر وقت لڑائی، اور اسی لڑائی کے اندر انہوں نے ایک طرفین نے ایک دوسرے کے کئی آدمیوں کو کیا ہے مار دیا، یہاں تک کہ اسلام آیا۔ تو اسلام آنے کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس وقت تک ابھی کوئی ایسا قانون قصاص نہیں آیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تب تک راضی نہیں ہوں گے کہ ایک قبیلہ کہنے لگا ہمارا مرتبہ مقام ہمیں فضیلت ہے، تو ہم جب تک ایک آزاد کے مقابلے میں وہ قبیلہ جو ہے تھوڑا سا کم حیثیت والا ہے، جب تک ہمارے ایک آدمی کے مقابلے میں وہ دو آدمی نہیں مر جائیں گے تب ان کے قتل تب تک ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کیا کہتے ہیں عورت کے بدلے میں ہم ان کا ایک آدمی قتل کریں گے، ہم غلام کے بدلے میں ہمارا غلام مرا ہے، تم اپنے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد آدمی ماریں گے، تب جناب اللہ ہم اس طریقے سے راضی ہوں گے۔ یہ انہوں نے کیا کیا فیصلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر کے طور پر اس قرآن مجید کی آیت کو اتارا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں دو کو مار دیا جائے، یا غلام کے مقابلے میں آزاد کو مار دیا جائے، یا عورت کے مقابلے میں کسی مرد کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں بھئی، آزاد کے مقابلے میں آزاد ہے، غلام قتل کیا ہے تو ادھر بھی غلام ہی، ٹھیک، غلام نے مارا ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، عورت نے مارا ہے تو عورت کو ہی کیا ہے مارا جائے گا۔ اس طور پر آزاد کو آزاد، غلام کو غلام، اور عورت کے مقابلے میں عورت کا ذکر آ گیا۔ ورنہ کسی نفس نے دوسری نفس کو مارا، چاہے عورت نے مرد کو قتل کیا یا مرد نے عورت کو قتل کیا، دونوں کو ایک دوسرے کے جرم کے اندر کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اب یہ تو یہ ہے کہ اصلاً قصاص کو لیا جائے، قصاص کو لیا جائے، اور یہ قصاص کا جو حق ہے یہ مقتول کے ورثاء کو ہے، اس کے ورثاء کو، جو اس کے حقیقی ورثاء ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو کیا ہے حق حاصل ہے، اور اس کے علاوہ باقی کسی اور کو بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کو حق کیا ہے حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ان مقتول کے ان ورثاء اور اولیاء کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اگر یہ چاہیں کہ ہم جناب اعلیٰ قاتل کو تو اس طور پر معاف کر رہے ہیں کہ ہم قتل تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس کا خون بہا لیں گے، ہم دیت اس کی کیا کریں گے، وصول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کیا ہے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ تو اب اگر جناب اعلیٰ اس میں کوئی معافی کا پہلو نکلتا ہے اور وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اب اس معافی کی دو شکلیں ہیں، نمبر ایک بالکلیہ طور پر معاف کر دیں، بالکلیہ طور پر کہ نہ ہم نے قتل کے بدلے میں قتل اور نہ ہی ہم نے کیا ہے دیت لینی ہے، ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا، بالکل معاف کر دیا، تو بالکل کیا ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی۔
لیکن وہ کہیں کہ چلے جی ہم قتل کے بدلے میں، قتل تو نہیں، وجود سے آدمی نے جانا تھا وہ چلا گیا، چلیں اب مقتول کے بھی جناب اعلیٰ یہ ہیں، تو اب اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ دیت آ جائے گی۔ اب دیت کتنی ہے؟ خود حدیث مبارکہ میں اس کے اندر اونٹ کے اعتبار سے 100 اونٹ مقرر کی گئی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر یہ 100 اونٹ تھی، اور اس وقت چونکہ دینار اور یہ چاندی چلا کرتی تھی، تو اگر دینار سے ادا کرنی ہوتی تھی، دینار سونے کا ہوتا تھا تو 1000 دینار، اور اگر چاندی کا ہوتا تھا تو چاندی کے حساب سے 10,000 درہم جناب ادا کیے جاتے تھے، اور ایک درہم چاندی کا جو وزن ہوتا تھا وہ 3 ماشا کچھ اس طرح 3.5 ماشے کا ایک درہم اس کا چاندی کا وزن ہوا کرتا تھا۔ اب 10,000 درہم کو اس 3.5 ماشے کے ساتھ ملٹی پلائی کریں اور اس میں تولوں کا لے کے آئے تو یہ کافی جناب اعلیٰ کئی کلو چاندی کا وزن بن جاتا ہے، کئی کلو چاندی کا وزن بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو اسلام نے اب آج کل مثال کے طور پر 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ بندہ دیکھ لیجئے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جو قصاص کا حق ہے یہ ورثاء کو حاصل ہے، ورثاء ہی معاف کرنا چاہیں تو کر۔ پھر اس ورثاء کے حق میں اب جو معاف کرنا ہے، اگر کسی وارث نے مثال کے طور پر 4-5 وارث بن رہے تھے، ان 4-5 وارثوں میں سے کسی ایک وارث نے کیا کر دیا؟ اس قتل کو معاف کر دیا کہ چلو جی ہم قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ہم خون بہا لے، دیت لے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کسی ایک نے بھی کہہ دیا تو اب مقتول کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب دیت ہی آئے گی، دیت ہی آئے گی، ٹھیک ہے، قتل نہیں کیا جائے گا، دیت ہی آئے گی، ٹھیک۔ اور اگر ان مقتولین کے ورثاء میں سے کسی نے اپنی دیت کا حق بھی چھوڑ دیا تو اتنا حق بھی ختم ہو جائے گا، ما بقیہ وصول کیا جائے گا، چونکہ یہ جو دیت ہے یہ ورثاء کے درمیان ان کے حصص کے بقدر تقسیم ہو جائے گی، ان کے حصص کے بقدر تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قاتل ہے، اب جب اس پر دیت آتی ہے تو حضرات فقہائے کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیت اب عاقلہ کے اوپر آئے گی۔ عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ عاقلہ 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک افراد وہ جو اس کے خاندان کے افراد ہیں، وہ مل کر اس دیت کو کیا کرے؟ ادا کریں، مل کر اس دیت کو ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آدمی، کوئی گروپ ایسا بن جاتا ہے، کسی آفس میں، دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی محکمہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہاری طرف سے کوئی قتل یا کوئی ایسا تو ہم جناب اللہ آپ کے ساتھ مل کر اس میں شریک ہوں گے، اور اگر ہمارا کوئی ہو گیا تو تم ہمارے ساتھ کیا ہوگی؟ شریک ہوگے۔ یہ اس کو دیت علی العاقلہ کہا جاتا ہے، دیت علی العاقلہ۔ تو یہ دیت عاقلہ کے اوپر بھی کیا ہے؟ آتی ہے۔ اور یہ عاقلہ کے اوپر یعنی خاندان کے افراد کے اوپر کیا ہے، کیوں آتی ہے؟ حضرات فقہائے کرام، مفسرین، محدثین کرام رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے تاکہ خاندان والے اس ٹوک کے اندر لگے رہے کہ کوئی ہمارا آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل نہ کر دے، اور ان کی تربیت اس نہج پر کرے کہ وہ اس قتل و غارت سے محفوظ ہے۔ تو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اب اگر اس میں معاف کر دیں تو وہ اتنا حصہ معاف ہو جائے گا۔ فاتباع بالمعروف، اب ان کو چاہیے کہ جو مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ دستور کے مطابق ان کا پیچھا کریں اور ان سے کیا کر لیں؟ وصول کر لیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کو احسن طریقے سے اب کیا کرے؟ ادا کر دے۔ بھئی اب تو تمہاری جان بچ گئی ہے، اب تم نے پیسے دینے ہیں یا تم نے دیت دینی ہے تو ان کو تنگ نہ کرے، بلکہ اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، 3 سالوں کے اندر اندر اس دیت کو کیا کر دیا جائے؟ ادا کر دیجئے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے اس میں تخفیف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں تورات کے اندر تو صرف قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، بس کوئی دیت، کوئی معافی کی تلافی، کوئی صرف قتل ہی۔ اور جبکہ انجیل اور اس کے جو عیسائی تھے ان کے اوپر، نصارہ کے اوپر یہ تھا کہ صرف اور صرف معاف ہی کرنا ہے بس، اور دوسری شکل کوئی نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے اندر دونوں شکلیں رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قتل کی سزا قتل بھی اور قتل کی سزا معاف کے اندر اور دیت کی صورت کے اندر بھی کیا ہے رکھ دی۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، فرمایا کہ اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اگر جناب اعلیٰ مقتولین ہیں انہوں نے دیت بھی لے لی اور دیت لینے کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم چھوڑیں گے تو ہم پھر بھی نہیں، تو اب جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، اگر انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیے، دیت بھی وصول کر لی، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے جناب اعلیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کو متعلق فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جناب اعلیٰ جو قاتل ہے، جب بات ہو گئی طے ہو گئی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، سب کچھ ہو گیا، اب وہ کہیں بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، نہیں ادا کرتا، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یہ بھی عند اللہ مجرم ہوگا اور آخرت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اس قصاص کے اندر ایک زندگی ہے عقل مندوں کے لیے، تاکہ تمہارے لیے بچاؤ کا سامان پیدا ہو جائے۔ محترم سامعین اکرام، اب بظاہر تو آدمی قتل کیا جائے تو زندگی کیسے ہے؟ یاد رکھیے گا، جب ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا اور پورے مجمع اور علاقے کے سامنے اور اس کی جب پبلسٹی اور تشہیر کی جائے گی تو سب کے اندر ایک خوف، ایک دہشت طاری ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی، اس کو پتا ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھایا نہیں اور میرا ہاتھ کٹا نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ جو ہے اس پر ڈرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ شاہ فیصل کے زمانے کے اندر جب وہ امریکہ کے دورے پہ تھا، تو جب وہ واپس آ رہا تو وہاں کا جو صدر تھا اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا ظالمانہ یہ قانون نافذ کیے ہوئے ہیں کہ جو آدمی مار دے تو قتل کر دے، یہ کر دے، اس قسم کی باتیں اس نے کی۔ تو شاہ فیصل نے بڑے تحمل کے ساتھ، یہی کنگ تھا، اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے اس ریاست کے اندر، آپ کی اسٹیٹ کے اندر کتنے قتل ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا جب کہ اتنے قوانین ہیں اور یوں ہیں اور فلاں ہیں، اس کے باوجود ہر 5ویں منٹ میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، ہر 5ویں، یعنی کہ روزانہ کہ مجھے پتہ نہیں کتنے 20 افراد کیا ہیں قتل ہوتے ہیں، اتنے سخت قانون کے باوجود بھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس اتنے سخت قانون اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اتنے قتل، اس نے کہا کہ اب اسلام کی خوبی کو دیکھو، یہ قتل آپ کہہ رہے ہیں نا جس کو آپ ظالمانہ اور وحشیانہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں پورے سال میں صرف 2 آدمی قتل ہوئے ہیں، پورے سال میں صرف 2 آدمی قتل ہوئے ہیں۔ ایک وہ قاتل جس نے مقتول کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مقتول وہ مارا جس سے قتل، وہ جو مقتول ہے، اور دوسرا وہ قاتل جس نے جناب اعلیٰ وہ کیا کیا، اس کو قتل کیا، بس۔ اور پورے سال کے اندر اس کی وجہ سے کوئی تیسرا قتل کا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ ظالمانہ نہیں ہے۔ تو جب ایک قتل، اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے قتل ہوتا پتہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے قاتل دندناتے پھر رہے، قاتل وہ تھوڑی دیر کے لیے جیل میں چلے جائیں گے، بس ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ قتل کا اگر یہ جو معافی کا جو اختیار ہے یہ ورثاء کو ہے، کسی صدر، کسی مجاد اتھارٹی کو نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ سارا کیس کرنے کے بعد وہ صدر کے پاس جاتا ہے کہ جی اس نے معاف کر دیا، بھئی وہ کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ اس کو تو اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ یہ ہمارے جناب انگریزی قانون ہے، یہ شریعت کے کیا ہے، بالکل خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔